بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ آل عمران، آیت نمبر 39۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 39۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ وہ ابھی قربان گاہ میں کھڑا محو دعا ہی تھا کہ فرشتے نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تمہیں ایک یحییٰ نامی بیٹے کی بشارت دیتا ہے، وہ قوانین خداوندی کو سچ کر دکھانے والا ہوگا اور ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہوگا اور صاحب نظم و ضبط اور بلند صلاحیتوں کا مالک اور نبی بھی ہوگا۔ حضرت یحییٰ کی خصوصیات۔ نمبر 1، مصدقاً بکلمات من اللہ، قوانین خداوندی کو سچ کر دکھانے والا۔ نمبر 2، سیدن، مادہ ہے سین واو دال، سواد، قوم کے بہت بڑے حصے یا کثیر تعداد کو کہتے ہیں، اور سید یعنی سردار، صاحب سواد یعنی وہ سردار جس کے پاس بہت سی جماعت ہو۔ نمبر 3، بے یحییٰ، خیریت سے رہے، جیتا رہے یعنی جیون جوگا یا اللہ رکھا۔ نمبر 4، حصوراً، بنیادی معنی روک دینے کے ہوتے ہیں، یہاں سے اردو میں محصور یا حصار کے الفاظ آتے ہیں۔ حصور کے معنی اپنے آپ پر ضبط رکھنے کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سید یعنی قوم کا سربراہ ہونے کی جہت سے اس کا مفہوم نظم و ضبط رکھنے والا زیادہ موزوں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور جماعت پر بھی کنٹرول رکھے۔ ضبط خویش اور نظم و ضبط جماعت کی اولین شرط ہے۔ نمبر 5، نبیم من الصالحین، نبی ہوگا اور اس کی صلاحیتیں بیدار ہو چکی ہوں گی۔ نمبر 6، وہ نبوت کا بھی حامل ہوگا۔ لفظ محراب کا مفہوم، اس لفظ کا مادہ ہے رے، حرب جس کے معنی جنگ کرنے یا خون بہانے کے ہیں۔ یہودیوں کے عبادت خانہ میں جہاں جانوروں کی سوختنی قربانی دی جاتی تھی، خون بہایا جاتا تھا، یعنی قربان گاہ کے مقام کو محراب کہتے تھے، اور ہم نے اس مقام کا نام محراب رکھ لیا جو مسجدوں میں ہوتا ہے، جہاں پیش امام کھڑا ہوتا ہے۔ شروع میں ہمارے ہاں جو مسجدیں بنی تھیں ان میں ممبر و محراب وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، بعد میں یہ ساری چیزیں ہم نے دوسروں سے لے لیں۔ جسے آج ہم محراب کہتے ہیں اس کے متعلق تو اس زمانے میں کسی کا ذہن تک نہیں گیا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی محراب ہی میں کھڑے ہوئے تھے تو دعا کی اور فرشتے نے اسے بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ذکر قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 40۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں اولاد ہونے کا یہ کون سا وقت ہے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو کیا مجھے سچ مچ کا بیٹا ملے گا، یا اس طرح یہ بیٹی مریم مجھے ملی ہے اسی طرح کا بیٹا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا، نہیں، تمہارے ہاں وہ بیٹا اسی طرح پیدا ہوگا
جس طرح ہمارے قانون مشیت کے مطابق اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں کوئی نقص نہیں تھا، طبعی نقص بیوی میں تھا جو علاج سے ٹھیک ہو گیا۔ قذالک اللہ یفعل ما یشاء کی تفسیر خدا نے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ سورہ 21 آیت 90 کہہ کر دی کہ بیوی کا بانجھ پن دور ہو گیا، یعنی خدا کے قانون کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نقص دور ہو گیا اور اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بیدار ہو گئی۔ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کہا جس طرح خدا کی مشیت کے مطابق بچہ پیدا ہوا کرتا ہے ویسے ہی تمہارے ہاں ہوگا۔ ما یشاء یا ما کشاء کے الفاظ جہاں آئیں تو اس سے مراد ہے کہ ایسا کچھ خدا کے طے شدہ قوانین منشا کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ منشا یا قوانین خدا کے طبعی اور اخلاقی قوانین ہیں جو غیر متبدل ہوتے ہیں۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ سورہ 21 آیت 90 ہم نے اس کی بیوی کا نقص دور کر کے اس قابل بنا دیا کہ وہ بچہ پیدا کر سکے۔ یہاں لاہو سورہ 21 آیت 90 نے بتا دیا کہ نقص بیوی میں تھا اور بیوی میں نقص حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے دور ہو گیا۔ یہ ہے قذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ آیت نمبر 41 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میرے باب میں میرے لیے کوئی خاص حکم ہو تو فرما دیجئے۔ خدا نے کہا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم 3 دن تک اچھے بھلے ہونے کے باوجود لوگوں سے اشاروں سے بات کرو، اپنے رب کے قانون کو شدت کے ساتھ اپنے سامنے رکھو اور باقی جس طرح تمہارا معمول ہے اپنے فرائض کی تکمیل میں صبح و شام سرگرمی کے ساتھ مصروف رہو۔ یہودیوں کے ہاں روزہ میں بات کرنا منع تھا، اشاروں سے بات کی جاتی تھی، غالباً انہیں روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہوگا۔ صباح کے معنی عربی زبان میں اور قرآن کی روح سے فرائض مفوضہ کو سرگرمی کے ساتھ سر انجام دینا ہوتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں پوری قوت سے سرگرم عمل رہنا ہوتا ہے۔ گھوڑا جب 4 پاؤں سے پوری توانائی کے ساتھ سر پر دوڑتا ہے یا تیراک ہاتھ پھیلا پھیلا کر پوری توانائی کے ساتھ تیرتا ہے تو اسے تسبیح کہتے ہیں۔ آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے ایک بلند مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تجھے پاکیزگی عطا فرمائے گا اور تجھے تیرے دور کی عورتوں پر ممتاز کرے گا اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ ملک کی جمع ہے ملائکہ اور معنی ہے فرشتے، نیز پیغام رساں کو بھی کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ فرشتوں یا پیغام رساں سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام وقت کے کسی نبی تک لایا اور اس نے وہ پیغام حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچایا، کیونکہ مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں اور پھر اللہ کی منشا یا اس کا پیغام حضرت مریم تک زکریا نے پہنچایا، اس لیے جمع کا صیغہ ملائکہ استعمال ہوا ہے۔ ملائکہ قرآن کے مطابق وحی لے کر انبیاء پر نازل ہوتے تھے۔ نبی کی طرف فرشتے کا آنا اور وحی پہنچانے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، البتہ جماعت مومنین یا عام مومن کی طرف فرشتوں کے نزول کو ہمیں خود قرآن نے سمجھایا ہے کہ فرشتوں کے نزول سے جماعت مومنین اور عام مومنین کے دلوں کو سکون مہیا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ سورہ 8 آیت نمبر 10 اور مومنین کے پاؤں جماتے ہیں تاکہ استقامت حاصل ہو جائے۔ سورہ 41 آیت 31 سورہ 3 آیات 124-125 سورہ 46 آیت 13 اور سورہ 8 آیات 10-12۔ ملائکہ مومنین کے اندر ایک نفسیاتی تغیر پیدا کر کے اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ وحی کے ساتھ فرشتے کا نزول صرف
مرد انبیاء تک محدود تھا۔ استفا کا تجھے ایک بلند مقصد کے لیے منتخب کیا۔ استفا کا علی النساء عورتوں میں ممتاز فضیلت یافتہ۔ طہرہ کا تجھے پاکیزہ کرے گا۔ نیز مذہبی پیشوا اور یہودی معاشرہ تیرے خلاف جو الزامات تراشے گا اور بہتان لگائے گا وہ بھی سب دور ہو جائیں گے۔ حضرت مریم کی وجہ برگزیدگی و فضیلت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا حضرت مریم کی وجہ برگزیدگی و فضیلت اس لیے کہ مریم ایک نبی کی ماں تھی، تو یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کی ماں ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بحکم خداوندی بدریہ وقت کا رسول پر اپنی مامتا کو قربان کیا، جو وجہ تحسین تو ضرور ہے، مگر اللہ نے اسے بھی استفا کا مستحق قرار نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہ ذاتی جوہر کے سوا نبی کے ساتھ کسی رشتہ کو بھی قرآن نے معیار تکریم اور وجہ فضیلت قرار نہیں دیا۔ مثلا نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو مجرمین کے صف میں شمار کیا، جبکہ فرعون کی بیوی کا تذکرہ اس کے ایمان کی وجہ سے تحسین و ستائش کے ساتھ کیا۔ تیسری بات یہ کہ کیا بن باپ کے بچہ پیدا ہونا معجزہ تھا، تو کیا حضرت مریم کے لیے یہ وجہ فضیلت ہے؟ اگر بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بھی تھے تو نہ تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کا تھا اور نہ ہی یہ معجزہ اس کی ماں کا تھا۔ اگر یہ معجزہ تھا تو اسے بہرحال اللہ تعالیٰ کا معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پھر خدا کے اس معجزہ کے مظہرات پر بھی غور کر لیا جائے۔ کنواری لڑکی کو حمل ٹھہر جائے، پھر بچے کی ولادت بھی ہو جائے، تو معاشرہ میں لڑکی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، وہ تو اپنے گھر بھی نہ جا سکے گی۔ اگر یہ خدا کا معجزہ تھا تو کیا خدا کے اس معجزہ سے ایک کنواری لڑکی کی زندگی اجیرن نہیں ہو گئی تھی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا خدا کسی کی زندگی کو اس طرح پریشان حال کیا کرتا ہے؟ چوتھی بات یہ کہ کہا جائے گا کہ اس میں مریم کا کوئی قصور نہیں، ایسا خدا نے کر دیا، تو کیا مریم اور اس کا بیٹا کسی طرح یہ ثابت کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں، اور یہ کہ ان کا حمل خدا کی طرف سے تھا؟ حالانکہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ حمل خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ایسا دعویٰ کیا بھی ہوتا تو معاشرے کو مطمئن کرنے کے لیے حضرت مریم بے گناہ ہیں، سوال دعوے کی صداقت کے لیے ثبوت بہم پہنچانے کا پھر بھی رہ جاتا۔ ایسا معجزہ جسے کوئی معجزہ نہ مانے اور اس کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت بھی نہ ہو، تو پھر اس معجزہ کا مقصد کیا تھا؟ مسلمان ہوں یا عیسائی اس کو محض عقیدے کے طور پر مانتے ہیں، اسے کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے، تو یہ بات بھی حضرت مریم کی وجہ فضیلت قرار نہیں پا سکتی۔ پانچویں بات یہ کہ قرآن نے مریم کی نمایاں خصوصیت اپنی عصمت کی حفاظت قرار دیا ہے، مگر عصمت کی حفاظت کرنے میں یہ واحد خاتون تو نہ تھیں۔ اکثر عورتیں اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، تو پھر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے حفاظت عصمت کے سلسلے میں دو نمایاں کردار پیش کیے ہیں، مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت مریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس عصمت کو تار تار کرنے کا موقع تھا، ترغیب بھی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں ترغیب سزا کا بھی اندیشہ تھا۔ اللہ کا رسول نہ تو ترغیب میں آیا اور نہ ہی ترغیب کو خاطر میں لایا، بلکہ جیل جانے کو ترجیح دی۔ ایسے حالات میں ترغیب و ترہیب کا پامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے حفاظت عصمت فی الواقع مستحق تحسین و تبریک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس پاکیزہ داستان کو اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا ہے تاکہ وہ نوع انسان کے لیے ایک نمونہ کا کام دے سکے۔ حضرت مریم کا کردار۔ یہاں حفاظت عصمت کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین تھا۔ ایک تو یہ عورت ذات، دوسری خانقاہ کی راہبہ۔ اس زمانے میں خانقاہوں میں مذہبی کہبہ گری کا عام رواج تھا۔ راہبہ عورتیں کہبہ گری کی آمدنی کو یہودیوں کے خدا کی نظر کر دیتی تھیں۔ عصمت کو تار تار نہ صرف مرد راہب کرتے بلکہ زائرین اجرت پر مذہبی زناکاری کرتے اور آمدنی خدا کے نمائندوں یعنی مذہبی پیشواؤں کو نظر کر دی جاتی تھی۔ راہبہ شادی نہیں کر سکتی تھی اور اگر کرنا بھی چاہے تو کسی مرد راہب سے ہی کر سکتی تھی۔ اگر غیر راہب سے شادی کر لے تو شادی ناجائز اور اولاد ولد الحرام ٹھہرتی تھی۔ ایسے ماحول میں راہب اور زائرین کیا حضرت مریم کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھتے ہوں گے؟
ثبوت میں قرآن ہی کا بیان کردہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب راہب حضرت مریم کی کفالت حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے، ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ان کی کفالت اس کے حصے میں آئے، اور فیصلہ قرآن اندازی کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں ہوا، تو ایسے ماحول میں حضرت مریم کا اپنی عصمت کو پاکیزہ رکھنا وجہ برگزیدگی و فضیلت ٹھہرا۔ اتنی بڑی انقلاب آفرین عورت دنیا کے اندر کم دیکھنے میں آئے گی۔ یہ ہے جو قرآن اس کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ جب حضرت مریم نے دیکھا کہ پجاری مجھے جھپٹنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، میری مرضی نہیں پوچھی جا رہی ہے، تو پجاریوں کے بارے میں اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی۔ ویسے بھی وہ راہبوں کے کیریکٹر سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ انقلاب آفرین جذبات اس کے اندر ابھرے تو اس نے ہیکل کے خود ساختہ قوانین کی زنجیروں کو توڑنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اور اس نے اپنی مرضی سے ہیکل سے باہر ایک غریب بڑھئی سے جا کے شادی کر لی۔ معاشرہ نے تانزنی کی تو وہ وطن چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ ہے وہ مریم جس کے لیے کہا گیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ سورۃ 3 آیت 42۔ کہا اے مریم، اللہ نے تجھے ایک بلند مقصد کے لیے منتخب کیا، اللہ تجھے پاکیزگی عطا فرمائے گا اور تجھے تیرے دور کی عورتوں پر ممتاز کرے گا اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی پر ملائکہ کے نزول کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن غیر از نبی کے متعلق جب ملائکہ کے نزول کی بات ہوگی تو اس کو ہم کسی ولی اللہ یا نبیوں کی صف میں نہیں لائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ وہ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر جم کر کھڑے ہو گئے، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ مخالفین سے خوف اور حزن مت کھاؤ۔ یہی بات ملائکہ ہر اس شخص کو جو ثابت قدم ہو کر جم کر کھڑا ہو جائے آ کر کہتے ہیں۔ اگر حضرت مریم کو ملائکہ نے آ کے کوئی خوشخبری دی ہے تو اس سے ان کا نبی ہو جانا یا ان پہ وحی کا نازل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 43۔ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ فرشتوں نے کہا اے مریم اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھ اور اپنی صلاحیتوں کو قانون خداوندی کے مطابق صرف کرنے کا تہیہ کر لے۔ غیر شادی شدہ زندگی کو چھوڑ کر قوانین خداوندی کی پابندی کر، جس طرح دوسرے لوگ قوانین خداوندی کی پابندی کرتے ہیں۔ قرآن کھلے لفظوں کی بجائے ایمائیت سے پردے سے بات کرتا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک، سورۃ 3 آیت نمبر 43 کا عمومی ترجمہ ہے اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا۔ یہ فرما برداری کی بات نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں سقا کنید اس مشکیزے کو کہتے تھے جو اچھی طرح سلا ہوا ہو، اس میں پانی بھرا ہو اور اس میں سے غیر ضروری جگہ پر ایک قطرہ پانی بھی نہ ٹپکے، اور جہاں ضرورت ہو بڑی سہولت سے اس سے پانی لیا جا سکے۔ خدا نے مریم سے کہا کہ اپنی انسانی صلاحیتوں کو محفوظ رکھ اور انہیں قوانین خداوندی کے مطابق استعمال میں لا۔ قرآن ایمائیت سے پردے سے بات کرتا ہے، کہا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين۔ پھر یہاں تجرد کی زندگی سے دنیا سے کٹ آف ہو گئی ہو، بالکل الگ خانقاہیت کی زندگی ہے۔ جھک جاؤ اس قانون کے آگے جو خدا کا قانون تیرے دل میں آ رہا ہے، اور مت ڈر۔ عام ترجمہ تو یہ ہے کہ رکوع کر، سجدہ کر۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکع کے معنی ہوتے ہیں کسی قانون کے سامنے جھک جانا۔ جب قانون کی پوری اطاعت کی جائے تو یہ سجدہ ہوتا ہے، اور جب قانون کے نفاذ کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ رکوع ہوتا ہے۔ رکوع نظام خداوندی کا عبوری دور ہے، اور جب نظام خداوندی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس دور کے اطاعت کو سجدہ کہتے ہیں۔ مکی زندگی رکوع کی زندگی تھی اور مدنی زندگی بعد میں جا کر سجدے کی زندگی ہو گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ دین اجتماعی شے ہے، اس لیے تمام جھکنے والوں کے ساتھ مل کے جھکو، معاشرے کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو، ان میں کے ایک بن کے رہو، یعنی شادی شدہ زندگی بسر کرو۔ دیکھا آپ نے کس طرح ایمائیت کے ساتھ پردے کے ساتھ قرآن نے بات کی ہے۔ آیت نمبر 44۔ ذلك من أنباء
أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے رسول، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تو ان پجاریوں کے پاس نہیں تھا جب وہ مریم کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے قرہ اندازی کر رہے تھے، اور نہ ہی تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ اس معاملے میں باہمی جھگڑا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 45۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، تیرے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور خدا کے مقربین میں سے ہوگا۔ ملائکہ کے لیے دیکھیے سورۃ 3 آیت 42۔ کلمہ کے معنی بات کے ہیں، نیز قوانین خداوندی بھی کلمہ ہیں۔ وجیہن صاحب وجاہت، حضرت مریم کے سامنے امائیت سے پردے سے یہ بات رکھی گئی تھی کہ راہبانیت اور غیر شادی شدہ زندگی خلاف قانون ہے اور ازدواجی زندگی قانون خداوندی کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت وَصَدَّقَتْ بِکلماتِ رَبِّہَا وَکُتُبِہِ سورہ 66 آیت 12 سے بھی ہوتی ہے، یعنی مریم نے قوانین و احکام خداوندی کو سچ کر دکھایا۔ نیز خدا کا حکم جسے مریم کی طرف بواسطت حضرت زکریا علیہ السلام بھیجا گیا، اسے کلمات القاہا الی مریم سورہ 4 آیت 171 کہا گیا ہے۔ المسیح، یہ لفظ مسح سے ماخوذ ہے جس کے معنی جسم پر کسی چیز کو ملنے کے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں زیتون کا تیل ملنا مبارک مذہبی رسم تھی۔ حضرت عیسیٰ کے انقلابی سوچ کی نہج سے رومی آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے، اور بادشاہوں کی تاج پوشی کے وقت اولین رسم زیتون کے تیل کا مسح بھی تھا۔ گویا المسیح حضرت عیسیٰ کا صفاتی نام تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ذاتی نام ہے، اور ابن مریم آپ کی کنیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کے نام سے پکارنے کی وجہ جواز اور حضرت مریم کی ایک خلش ماں کی نسبت سے پکارے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ماں باپ میں جو مشہور ہو، اولاد اسی کی نسبت سے پکاری جاتی ہے۔ مثلا حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابن کہا، یعنی اے میری ماں جائے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور باپ کے نام کا کہیں ذکر تک نہیں ہے۔ جب سادات کی پہلی سلطنت قائم ہوئی تو ان کو بنی فاطمہ کہا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انہیں بنی فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سادات میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے نہیں ہے، انہیں باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے علوی کہتے ہیں، لیکن جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہے ان کو ماں کی نسبت سے بنی فاطمہ کہا جاتا ہے، حالانکہ دونوں ہی حضرت علی کی اولاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، لیکن وہ ابن الحنفیہ کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ بن زینب سے متعارف ہیں، اپنے والد ابو العاص کی نسبت سے نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ جب خدا کے ہاں بن بیوی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ تو مطہر پاکیزہ زندگی بسر کرے گی، تیرے بال بچے بھی ہوں گے، لیکن حضرت مریم کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہودیوں کی شریعت کے خلاف قدم اٹھا تو رہی ہوں، لیکن کہیں جسمانی نقص کی صورت میں اس کا اثر میری اولاد پر نہ پڑ جائے۔ یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی چیز تھی۔ قرآن حضرت مریم کو تسلی دیتا ہے
کہ وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لڑکا تو وجیہن فی الدنیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور خدا کے مقربین میں سے ہوگا۔ خوف نہ کر۔ حضرت مریم کو بیٹے کی خصوصیات بتانے کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی خود ساختہ شریعت کے مطابق یہ مشہور تھا کہ اگر خلاف یہود شریعت شادی کی جائے تو نہ صرف بچہ ناجائز ہوگا بلکہ وہ گونگا، بہرا، اندھا، مفلوج اور بدشکل حیوانوں جیسا ہوگا۔ حضرت مریم کے دل کو اس قسم کے وساوس سے نجات دلانے کے لیے یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 46۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ نیز وہ تندرست و توانا، چھوٹی عمر سے خوب باتیں کرنے والا اور پختہ عمر تک پہنچنے والا۔ سورہ 3 آیت 45۔ نہایت عمدہ صلاحیتوں کا مالک پاک باز انسان ہوگا۔ المہد، بچپن سے بڑی عمر یعنی لڑکپن سے بھرپور جوانی تک کی عمر کو کہتے ہیں، یعنی اس عمر میں وہ لوگوں کے سامنے قوانین خداوندی کو پیش کرنے لگ جائے گا۔ کہلن، پختہ عمر یعنی جوانی سے ادھیڑ عمر تک کے حصے کو کہتے ہیں، یعنی وہ جلد نہیں مر جائے گا، وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے گا۔ الصالحین کے معنی ہے وہ شخص جو عمدہ صلاحیتوں کا مالک اور پاک باز ہو اور ہر طرح سے تندرست ہو۔ دیکھا آپ نے مضطرب حضرت مریم کو کس طرح طمانینۃ قلب مہیا کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 47۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم زکریا علیہ السلام کی طرح، سورہ 3 آیت 39۔ توجب سے مگر دل میں بولی کہ اے میرے پروردگار، میرے کنواری راہبہ کے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ خدا نے زکریا کے ذریعے کہا یہ بیٹا اسی طرح ہوگا جس طرح قانون مشیت کے مطابق اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ عیسائیوں کی تقلید میں مسلمانوں نے بھی کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے۔ عیسائیوں کو تو یہ اس لیے کہنا پڑا کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اگر عیسائی کسی انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دیتے تو پھر وہ انہیں ابن اللہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تو نہیں مانتے، البتہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ غور کریں کہ ایک جوان لڑکی ان کے عقیدے کے مطابق شادی شدہ نہیں ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، بیٹا پیدا کرتی ہے تو معاشرے میں اس کی کیا پوزیشن بنے گی؟ دنیا میں کہیں بھی غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ یہ ہو جائے تو اس لڑکی کے متعلق معاشرے میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو شادی شدہ نہیں ہے پھر بھی حاملہ ہے اور بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا خدا ایسا کرے گا کہ ایک شریف بے گناہ معصوم لڑکی کو اس کیفیت میں مبتلا کر دے کہ وہ بن شادی کے حاملہ ہو جائے اور پھر بچہ بھی جنے؟ اگر لڑکی کہے کہ میں نے حرام کاری نہیں کی ہے، بس اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی ہوں، تو اس بات پر کون اعتبار کرے گا؟ اور اس کے پاس ایسا کہنے کا ثبوت کیا ہوگا؟ وہ کس طرح لوگوں کو اعتبار دلائے گی؟ باہر والے تو ایک طرف رہے، اپنے گھر والوں کو وہ کیسے اعتبار دلائے گی؟ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ساری عمر کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو کلنگ کا ٹیکہ ہے، کیونکہ وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکتی کہ یہ چیز خدا نے مجھے دی ہے۔ وہ ہزار کہے لیکن کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ بلا شریف لڑکیوں کے لیے اس میں کیا سبق اور مثال ہے؟ کیا جس لڑکی کو حرام کاری سے حمل ہو جائے تو وہ کہتی پھرے کہ ٹھیک ہے، حضرت مریم کو بھی تو بغیر شادی کے حمل ہوا تھا۔ میرا حمل بھی اللہ کے حکم سے ہے، میں نے کچھ نہیں کیا کرایا، میں بے قصور ہوں، لیکن یہ خدا کے حکم سے ہے۔ کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تو کیا قدم قدم کے اوپر اس کو تہمتوں، طنز اور تانوں کے تیر چھلنی نہیں کریں گے؟
عیسائیوں کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے بن باپ کے عقیدے کی ضرورت تھی، لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ابن اللہ کے عقیدے سے تو انکار کرتے ہیں لیکن بن باپ کے پیدا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ معجزہ تھا تو گلی گلی محلے محلے یہ معجزے نظر آنے لگیں گے۔ معجزے سے متعلق ثبوت نہ تو حضرت مریم دے سکتی تھی اور نہ دنیا کی کوئی لڑکی اور نہ ہی کوئی اس کو معجزہ تسلیم کرے گا۔ قرآن کی ایک آیت سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آیت کے الفاظ ہیں اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، سورہ نمبر 3 آیت 59، اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کسی طرح بھی مثل آدم نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1 عمومی عقیدہ کے مطابق آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، جبکہ عمومی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی مثیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ طبعی ولادت ہوئی، لیکن عمومی عقیدہ کے مطابق آدم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے مثیل کیسے ہو گئے؟ نمبر 3 عام عقیدے کے مطابق آدم کی پسلی کو چیر کر اماں ہوا کو باہر نکالا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ایسا ماجرا نہیں گزرا، پھر یہ آدم کے مثیل کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا دو شخصیتوں کو ایک دوسرے کا مثیل قرار دیتا ہے، حالانکہ مثیل ہونے کی کوئی ایک شرط بھی ان دونوں میں موجود نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدم سے آدمی مراد ہے، نہ کہ کوئی خاص فرد۔ آدم کی تخلیق طبعی قوانین کے مطابق ارتقائی کڑیاں طے کرنے کے بعد ہوئی، یعنی اس کی ابتدا طین یا تراب سے ہوئی اور نوع آدم مختلف مراحل طے کرتی ہوئی پیکرے انسانی تک پہنچی۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ تم اپنے باطل عقائد کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے ہو اور ان کی پیدائش بن باپ کے بتاتے ہو، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بھی وہی کیفیت ہے جو ہر آدمی کی پیدائش کی ہوتی ہے، یعنی انسان کی تخلیق کی ابتدا غیر ذی حیات مادہ مٹی سے ہوئی، پھر یہ خدا کی اسکیم کے مطابق مختلف مراحل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ آدمی بذریعہ تولید و تناسل کے مرحلے تک پہنچا اور پھر رفتہ رفتہ مزید ارتقائی منازل طے کرتا ہوا نوع آدم پیکرے بشریت میں آ گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، سورہ 3 آیت 58، یعنی وہ نہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے اس سارے معاملہ کی اصل و حقیقت جسے تیرے رب نے بیان کر دیا ہے، سو اس باب میں کسی بحث و جدال کی ضرورت نہیں۔ سورہ 3 آیت 59۔ کیا بن باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے یا کیا وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے؟ جتنے بھی معجزات بیان کیے جاتے ہیں ان کی نوعیت ٹھوس اور محسوس بیان کی جاتی ہے۔ معجزہ اگر کوئی شے ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شے ہے جہاں دلیل و برہان جو نظری طور پر آپ دیتے ہیں وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ مذہبی عقیدے کے مطابق معجزہ میں ایک کنکریٹ ٹھوس چیز سامنے لائی جاتی ہے اور معجزہ دیکھ کر دیکھنے والوں کا سر جھک جاتا ہے، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہاں بات بالکل سچی ہے۔ جتنے بھی معجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ ٹھوس ہوتے ہیں، جنہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ معجزات کو تسلیم کرنے والوں کے مطابق پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے، ایک مردہ زندہ ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جسے لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کنواری لڑکی کے حاملہ ہونے کو کوئی معجزہ تسلیم بھی کرے گا؟ اور پھر اس معجزہ سے کوئی کیا عبرت پکڑے گا؟ کیا اس معجزہ سے کوئی عاجز بھی آ سکتا ہے؟ اس کے سامنے کیا کوئی سر چکائے گا؟ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ معجزہ کس کا ہے؟ کیا یہ معجزہ حضرت مریم کا ہے؟ ویسے بھی مذہبی طبقے کے مطابق معجزے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہوتے تھے، جبکہ حضرت مریم نبی نہ تھیں۔ اس معجزے کی جو کیفیت ہے وہ تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ ہزار جتن کرے بیچاری کسی کو قائل ہی نہیں کر سکتی کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے معجزے دینے کی کیا ضرورت ہے جس میں ایک کنواری لڑکی کی معاشرے میں رسوائی ہو؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہو گئے تو کیا وہ دنیا میں یہ کہتے پھریں گے کہ مجھے دیکھیے میں ایک معجزہ ہوں، بن باپ کے پیدا ہوا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ
یہودیوں نے نہ تو اس معجزہ کو تسلیم کیا اور نہ ہی عاجز آ کر اس کے سر جھکے۔ یہودیوں کا جواب ہمارے سامنے ہے۔ عقیدت مندی کو چھوڑ کر دنیا جو جواب دے گی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ ان کی تردید کے لیے قرآن نے کہا بدیع السماوات والارض، سورہ 6 آیت نمبر 101۔ خدا نے بغیر کسی سابقہ مصالحے کے مواد کے کائنات بنائی۔ جہاں تک خدا کی قدرت کی بات ہے تو خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پتھر سے بھی ایک چلتا پھرتا انسان نکال دے یا براہ راست آسمان سے کسی انسان کو زمین پر اتار دے۔ خدا نے اپنی قدرت کو تو یوں بیان کر دیا کہ بغیر کسی سابقہ مصالحے کے ہم نے کائنات کو وجود بخش دیا۔ کائنات کو اپنی قدرت سے وجود میں لانے کے بعد، یعنی معجزہ کرنے کے بعد، اس نے ہر شے کے لیے، ہر کام کے لیے ایک قاعدہ اور قانون مقرر کر دیا ہے۔ بدیع السماوات والارض، سورہ 6 آیت 101 کے لیے تو کوئی قانون اور قاعدہ نہیں تھا، صرف خدا کا ارادہ کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا، تو یہ ہے خدا کا معجزہ۔ لیکن اس کے بعد خدا نے ہر شے کے لیے ایک قانون مقرر کیا اور پھر اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کا خود کو پابند بنا لیا۔ مثلا بچہ پیدا کرنے کے لیے خدا نے قاعدہ مقرر کیا ہے کہ بچہ مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا ہوگا۔ عیسائیوں کے عقیدے کی تردید میں کہا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، سورہ 6 آیت 101۔ ذرا سوچو کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قاعدہ قانون کا کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوگا کس طرح پابندی کر رہا ہے، ورنہ قادر مطلق کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ بغیر بیوی کے اپنے لیے بیٹا پیدا کر لیتا۔ اپنے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کو خدا یہ کہہ کر بیان کر رہا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ خدا نے قانون یہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوگا، لہٰذا بچہ ہمیشہ مرد اور عورت کے اختلاط سے ہی پیدا ہوگا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں بات کو بیان کر دیتا ہے کہ میری تو بیوی ہی نہیں ہے تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب خدا بیوی کے بغیر بیٹا پیدا نہیں کرتا تو کسی عورت کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر مرد کے بچہ پیدا کر لے؟ اگر کہا جائے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے تو خدا ہی تو تردید کر رہا ہے کہ بیوی کے بغیر میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ خدا کا تصور چونکہ ہمارے ذہنوں میں مرد کا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جب میری بیوی نہیں ہے تو پھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا کا تصور ہمارے ہاں اگر عورت کا ہوتا تو خدا کہتی کہ جب میرا مرد ہی نہیں ہے تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ وہ بن باپ پیدا ہوئے۔ خدا کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ عدم سے اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لے آیا۔ جہاں تک خدا کے لیے ممکن ہونے کا تعلق ہے کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن کرتا اس لیے نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا خود کو پابند بنا لیا ہے۔ بغیر بیوی کے بچہ وجود میں لا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں، تو اس کی یہ اپنے ہی قانون کی پابندی کرنا ہے۔ اگر خدا نے معجزہ ہی دکھانا تھا تو وہ سب کے سامنے آسمان سے ایک جیتا جاتا بچہ نیچے لے آتا اور وہ آ کے ان سے کہتا السلام علیکم۔ وہ کہتے کس کے بیٹے ہو؟ تو کہتا خدا کا بیٹا ہوں۔ اس معجزے کو ہر شخص مانتا کہ ہمارے سامنے یہ آسمان سے نیچے آیا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے۔ خدا کو آخر کیا ضرورت تھی کہ ایک نوجوان لڑکی حاملہ ہو اور پھر بچہ پیدا کرے اور لوگ اس معجزے کو تسلیم بھی نہ کریں؟ یہودی معاذ اللہ اس پر حرام کاری کا الزام لگائے اور لڑکی کی دنیا میں رسوائی ہو جائے۔ کیا خدا ایک معصوم بچی کو مصیبت میں ڈالے گا؟ خدا ایک معصوم بیچاری لڑکی کو آخر کس جرم کی پاداش میں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ حضرت مریم کو خدا نے ہیکل میں رہبانیت کے غلط عقائد و نظریات کو ختم کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہودیوں میں شروع میں تو خدا کی شریعت ہی تھی، لیکن بعد میں ان کی مذہبی پیشوائیت نے رہبانیت کی غیر فطری عقائد و نظریات اپنے ذہن سے متعارف کرائے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو ہیکل کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ہیکل میں پہلے مرد راہب ہوتے تھے، یہ تجرد یعنی غیر شادی شدہ زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر راہب ہونے کے لیے مرد کی شرط ہٹا دی گئی اور عورتیں بھی راہب کا فریضہ ادا کرنے لگیں۔
ان کو نن کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ان کے علماء کی دو کیٹیگری ہوتی تھیں، ایک کو احبار علماء یعنی اہل شریعت کہتے تھے، اور دوسری کیٹیگری کو درویش رہبان یعنی اہل طریقت کہتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ یہ مولوی اہل شریعت ہیں اور وہ پیر جی اہل طریقت ہیں، یہ سب عقائد یہودیوں سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے بلوغت تک بچوں کے پہنچنے تک راہبہ بننے کی اجازت دی تھی، اور اس کے بعد لڑکیاں ہیکل سے باہر چلی جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے بلوغت کے بعد بھی راہبہ بننے کی اجازت دے دی۔ عبادت خانوں میں جوان لڑکیوں کی موجودگی نے نگاہوں میں آلودگیاں پیدا کر دیں۔ قرآن نے بڑے خفیف رنگ سے کنایتاً بات یہ کہی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب وہ جوان ہوئی تو وہاں ہیکل کے پجاری اسے کس کس نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپس میں جھگڑتے تھے کہ میں اس کا مالک بنوں، اور دوسرا کہتا تھا میں اسے لے جاؤں۔ فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو کرا ڈال رہے تھے۔ اور دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ فحاشیاں جس قدر اپنی قبیح شکل میں ان مقامات میں ہوتی ہیں جنہیں خدا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، عام اڈوں میں اس قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بھی پیروں کی داستانیں آئے دن اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں۔ حضرت مریم کو نہایت ہی شریف مذہب پرست ماں باپ نے ہیکل کی نظر کر دیا تھا، تو وہ ایک نہایت شریف النفس حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر پرورش رہیں، ان کی کفالت میں رہیں۔ نظر آتا ہے کہ جب یہ بچی ہیکل میں بھیجی گئی تو اس زمانے میں بھی ان کا وہی پرانا دستور تھا کہ بالغ ہونے کے بعد راہبہ باہر آ جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے اس چیز کو بدل لیا کہ راہبہ جوان ہونے پر بھی ہیکل میں رہے۔ حضرت مریم کی ہیکل میں نہایت عمدہ پرورش ہوئی، جسے قرآن نباتن حسنن سورہ 3 آیت 37 کہتا ہے۔ علماء شریعت ہوں یا علماء طریقت، دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ جو نن بن کے ہیکل میں آ گئی ہے اب وہ اس خانقاہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ ان کے فتاویٰ کی روح سے جو لڑکی ہیکل میں آ جائے تو وہ جوان ہونے کے بعد اپنی مرضی سے باہر مطہر زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ یا تو راہبہ لڑکی کو عمر بھر غیر شادی شدہ رہنا ہے، یا پھر اگر راہبہ شادی کرنا چاہتی ہے تو لڑکی سے پوچھے بغیر اس کے شوہر کا انتخاب قرہ اندازی سے ہوگا، چاہے قرہ کسی بھی راہب کے نام نکل آئے۔ حضرت مریم کو معلوم تھا کہ ہیکل کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ ان کی سخت گیری کو جانتی تھی۔ عیسائیت ابھی نہیں آئی تھی، وہ سارے کے سارے یہودی تھے، اور ان ہی میں سے حضرت مریم تھی۔ یہاں سے اگر بھاگ کے جاتی ہے تو اپنے ہی گاؤں میں جائے گی، اپنے ماں باپ کے گھر میں جائے گی۔ ماں باپ خود مذہب پرست ہیں، اور وہ ہیکل کے پجاریوں، علماء اور مشائخ کے خلاف اس کو پناہ کیسے دے سکتے تھے، اور معاشرہ اسے قبول کیسے کر سکتا تھا؟ اگر یہ یہاں سے بھاگ کے جائے اور مطہر زندگی بسر کرنا چاہے تو ان کے ارباب شریعت اس کا نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے۔ یہ حالات تھے وہاں کے، اور خانقاہیت کی زندگی خدا کے دین کے خلاف تھی۔ اس کے لیے ایک بڑی انقلابی جرت کی ضرورت تھی۔ زندگی کے اس گوشے میں انقلابی قدم اٹھانے کے لیے ایک لڑکی ہی موزوں ہو سکتی تھی کہ وہ ان کی خود ساختہ شریعت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ یہ تھی مریم، جس نے ان باطل آہن زنجیروں کو توڑنے کے لیے پہل کرنے کی ٹھان لی اور کہا کہ جو ہوتا ہے وہ میں انہیں توڑ کے دکھاؤں گی۔ پجاری حضرت مریم کے اندر بغاوت کو بھانپ کر کہتے کہ تیری ماں اور تیرا باپ تو بڑے مذہب پرست تھے، تو کیوں اس قسم کی نکل آئی؟ یہ پاک بازی کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت مریم خدا کے حکم سے حاملہ ہو گئی۔ اس میں کریڈٹ کی کیا بات ہے؟ کریڈٹ کی بات یہ ہے کہ خانقاہیت کی باطل زنجیروں کو توڑ کے اپنے معاشرے کے اندر جانا، اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں جانا، وہاں جانے کے بعد پھر تمام سوالات کا دھڑلے سے جواب دینا اور بتانا کہ میں نے قصداً یہ کچھ کیا ہے۔ تمہارے ہاں کہ یہ جو فریب کے نقاب تم نے اوڑھے ہوئے ہیں ان کو نوچ کے عطا پھینکوں اور دنیا کو بتا دوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس انقلاب کی حامل تھی یہ حضرت مریم، اور یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں ہم نے برگزیدہ کیا، منتخب کیا اقوام عالم کی عورتوں میں سے۔ کوئی شخص بھی جو باطل کے نظام کے خلاف پہل کرنے کے لیے اٹھتا ہے، ساری تاریخ انسانیت کا راستہ انہی چند مشعلوں کی روح سے روشن ہے جو اس طرح سے اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ حضرت مریم نے آزادانہ طور پر غور و فکر کیا کہ یہ ہیکل کے قوانین خدا کا دین نہیں ہو سکتے۔ وہ نبی نہ ہونے کے باوجود باطل قوانین کے خلاف اٹھتی ہے۔ غور کیا آپ نے یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے؟ وہ خود اس نتیجے پہ پہنچتی ہے، اور اس کے بعد یہی نہیں ہے کہ اپنے ذہن میں ہی رکھتی ہے،
کہ ہیکل کے قوانین غلط ہیں، لیکن حالات کی مجبوری ہے، عورت ذات کو کیا کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ خود اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت مریم ہیکل میں بھی پاک باز رہیں اور ہیکل سے باہر آنے کے بعد بھی پاک باز رہیں۔ انہوں نے باہر آ کر ایک شخص سے شادی کر لی، لیکن یہودیوں نے ان کے نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نکاح باطل ہے اور یہ بچہ بھی باطل نکاح کا نتیجہ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ قرآن نے کہا کہ نکاح بھی حق تھا اور بچہ بھی بالکل جائز ہے۔ اس کی عصمت سے متعلق تمہارا الزام بالکل غلط ہے۔ کن فیکون کے تحت جو شے تخلیق پاتی ہے وہ خدا کے طبعی قوانین کے مطابق ترتیب پا کر تخلیق ہوتی ہے۔ خدا کے ہاں جو بات ایک مرتبہ ایک طریقہ سے ہونا قرار پا جائے پھر وہ بات ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ انسانوں کی پیدائش کا طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے سے طے شدہ ہے۔ اسی طریقہ پر پیدائش ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو نہ اللہ کبھی بدلے گا اور نہ کوئی دوسرا بدل سکتا ہے۔ ما یا شاء کے معنی ہیں خدا کا قانون مشیت، یعنی غیر متبدل طبعی قوانین اور اخلاقی قوانین۔ عالم امر میں خدا کسی قاعدہ قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ جیسا فیصلہ یا ارادہ کرے، کوئی اس سے یہ پوچھنے کا مجاز یا حقدار نہیں کہ خدا نے عالم امر میں ایسا یا ویسا فیصلہ کیوں کیا۔ عالم امر خدا کا عالم پلاننگ کہہ لیں، اس کا دوسرا عالم عالم خلق ہے۔ اللہ جب عالم امر میں اپنے فیصلے یا ارادے کو بروئے کار لانا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی شے کسی قاعدے قانون کے بغیر پلک جھپنے میں تخلیق پا جاتی ہے۔ جس شے کی تخلیق کا خدا ارادہ کرتا ہے وہ شے عالم خلق میں خدا کے طبعی قوانین کے تحت فیکون یعنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے قانون ارتقاء کے مطابق آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کر کے تخلیق کے تکمیلی مرحلے تک پہنچتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ خدا حقیقت میں کن فیکون کے الفاظ قطعاً نہیں کہتا، صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے ایسا کہا ہے کہ میں اپنے فیصلے یا ارادے کو بروئے کار لانے کے لیے کن فیکون کہہ دیتا ہوں، تو ارادے میں پوشیدہ شے رفتہ رفتہ طبعی قوانین کے مطابق ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی طے شدہ تکمیلی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ جو عالم امر میں کسی قاعدہ قانون کا پابند نہ تھا، عالم خلق میں خدا کے اپنے ہی بنائے ہوئے طبعی قوانین کا پابند ہو گیا۔ اس کو کہیں کہا کہ تم میری سنت میں کہیں رد و بدل نہ دیکھو گے اور کہیں کہا تم کہیں میرے کلمات میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ جانداروں کی تخلیق کا قانون پہلے سے ہی بروئے کار فنکشنل تھا اور ہے۔ طریقے تولید سے سب واقف ہیں کہ نرو مادہ کے اختلاط سے جانداروں کی افزائش ہوتی ہے۔ خدا نے اس آیت میں کہا یہ ہے کہ تمہارے ہاں بچہ اسی قانون مشیت، اسی طریق کے تحت پیدا ہوگا جس کے تحت دوسروں کے ہاں بچوں کی تولید ہوتی ہے۔ خدا نے یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ تم میری سنت میں میرے کلمات قوانین میں کبھی بھی اور کہیں بھی اختلاف نہیں دیکھو گے۔ خدا نے صاف اشارہ کر دیا تھا کہ تمہاری شادی ہوگی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش طبعی طریقہ پر ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم کے الفاظ کی مماثلت ملاحظہ فرمائیں۔ مثلا حضرت زکریا نے تعجب سے کہا انا یکون لی غلام، سورہ 3 آیت 40، میرے ہاں اولاد بھلا کیسے ہوگی۔ مریم نے بھی تعجب سے کہا انا یکون لی ولد، سورہ 3 آیت 47، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا۔ تعجب اور الفاظ دونوں کی تخلیق کے بارے میں یکساں ہیں۔ تعجب کے جواب میں خدا نے زکریا سے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، سورہ 3 آیت 40، یہ بچہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح بچے خدا کے طبعی قوانین کی روح سے پیدا ہوتے ہیں۔ مریم کی تعجب کے جواب میں بھی بالکل وہی الفاظ کہے جو زکریا سے کہے گئے تھے کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، سورہ 3 آیت 47۔ دونوں کے لیے جواب کے الفاظ یکساں ہیں۔ تو جس طرح سے زکریا کے ہاں طبعی قانون کی روح سے اولاد پیدا ہوئی، یعنی بیوی کے طبعی نقص کی اصلاح ہو گئی، اسی طریق سے مریم کے ہاں طبعی قانون کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کے ہاں طبعی رکاوٹ شوہر نہ ہونا تھا تو خدا نے شادی کے اسباب بنا دیے۔ انجیل میں مریم کے شوہر کا نام یوسف نجار لکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم ہیکل چھوڑ چکی تھیں، لیکن وہ یہود کے خود ساختہ قانون کے مطابق راہب کے علاوہ باہر شادی نہیں کر سکتی تھی۔
اور کسی راہب سے ان کی سیرت و کردار کی بنا پر شادی پر وہ خود تیار نہ تھی، کیونکہ اس کا حرام کاری کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس لیے مریم کو تعجب ہوا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے جہاں واقعات مسلسل بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآنی واقعات میں زمانی تسلسل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر خلابی ہوتے ہیں۔ قرآن میں تدبر، غور و فکر سے واقعات میں تسلسل بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور خلابی پر ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہی سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مریم کو حمل ہوا اور درد ذیل میں بھی مبتلا ہوئیں، یعنی وہ تمام طبعی مراحل طے کیے جو ایک عورت کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت مریم کو طبعی حمل ہوا، طبعی بچہ طبعی طریق سے پیدا ہوا۔ کن فیکون کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ خارق فطرت، مافوق الفطرت انداز سے پیدا ہوگا۔ کن کا تعلق تو خدا کے عالم امر سے ہے، لیکن فیکون کا تعلق اس کے عالم خلق سے ہے۔ خدا کے طریقے تخلیق کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ 35 آیت نمبر 5۔ یہاں سمجھایا گیا ہے کہ کن کہنے سے یکون نہیں ہو جاتا، بلکہ خدا اپنے فیصلے کو نافذ ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو پست ترین درجے سے کرتا ہے۔ پھر شے طبعی قانون کے مطابق آہستہ آہستہ اپنے ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی نقطۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ ارتقاء کا ایک ایک مرحلہ ہزار ہزار سال میں، اور دوسری جگہ کہا کہ 50 ہزار سال میں بھی طے کرتا ہے۔ آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، وہ نبی ہوگا، مقرب ہوگا، تندرست و توانا ہوگا، ٹھیک طرح باتیں کرے گا، بڑی عمر پائے گا۔ آیت نمبر 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ خدا اسے کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور خدا اسے صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ اس قوم سے جس کے مردہ جسم میں زندگی کی حرارت باقی نہیں رہی کہے گا کہ میں تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے زندگی بخش قوانین لے کر آیا ہوں۔ میں اس وحی کے ذریعے تمہیں ایسی حیات نو عطا کر دوں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی خاک نشینی سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس طرح تمہیں فکر و عمل کی بلندیاں نصیب ہو جائیں گی۔ سورہ 7 آیت 176۔ یہ آسمانی نور تمہاری بے نور آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کر دے گا جس سے تم زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس آسمانی نور سے تمہاری قوم کی ویران کھیتی پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، تمہاری وہ کمینہ خصلتیں دور ہو جائیں گی جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا۔ اس آسمانی روشنی سے تمہاری زندگی ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں تمہارے موجودہ نظام سرمایہ داری کی جگہ ایسا نظام قائم کروں گا جو اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں سے کس قدر اپنے مصرف میں لاؤ اور کس قدر گھروں میں ذخیرہ کرو۔ اس قانون اور نظام آسمانی میں تمہارے لیے باز آفرینی کی بہت بڑی نشانی ہے، بشرطے کہ تم اس کی صداقت پر یقین کرو۔ اکمہا اندھے کو بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی جو صحیح راستے پر نہ چلے بلکہ یوں ہی منہ جدھر چاہے اٹھا کر چل دے، یعنی بے راہ رو۔ نیز کمبھا فلاں کے معنی ہیں اس کی عقل جاتی رہی۔ برس جزام یا کوڑ کو بھی کہتے ہیں، اور اس زمین کو بھی جس پر سرسبزی اور تازگی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، بالکل ویران اور بنجر ہو چکی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کتب اناجیل میں جو واقعات بطور معجزات بیان ہوئے ہیں وہ فی الحقیقت واقعہ شدہ امور نہیں ہیں،
بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ تمثیلات کی زبان اور استعارات کے رنگ میں سمجھایا تھا، انہیں بعد کے لوگوں نے سچ مچ کے واقعات کی شکل میں پیش کر دیا۔ خدا نے کسی نبی کے ذریعے معجزات دکھا کر انسانوں کی ذہنوں کو معوف کر دینے کی دھاندلی نہیں کی۔ مذہبی عقائد کی روح سے معجزات وہ واقعات ہیں جو قوانین فطرت کے خلاف ظہور میں آئے، ان کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے۔ اس قسم کا معجزہ دین میں صرف خدا کی وحی ہے، جس کی گناہ و حقیقت غیر اجنبی سمجھ نہیں سکتا، مگر وحی کی تعلیم کو سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے۔ محسوسات کا خوگر اور عجوبہ پسند انسان وحی کے دعاوی کی صداقت کے ثبوت میں محسوس معجزات طلب کرتا رہا ہے۔ سابقہ کتب تو محرف ہیں، نہ جانے انبیاء سابقہ نے کیا جواب دیا ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو قرآن سے یہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مطالبات کا جواب انکار میں دیا۔ قرآن مجید میں بھی بعض مقامات سے نظر بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء نے معجزات دکھائے تھے۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت سے حیران کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا انہی قوانین کے مطابق ہے جو اس نے بنا دیے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کا پابند بنا لیا ہوا ہے۔ کر سکتا ہے یہ اس کی قدرت ہے، اور کرتا نہیں ہے یہ اس کی اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی ہے۔ خدا نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد خود ہی یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب یہ سلسلہ کائنات اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چلتا رہے گا، اور وہ ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرے گا۔ اسی کو اس نے کہا تم میری سنت میں کہیں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے، اور کہیں کہا کہ تم میرے کلمات قوانین میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اس نے قانون بنا دیا کہ عورت اور مرد کے اختلاط کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ خود خدا کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب خلاف قانون فطرت کوئی واقعہ ظہور میں نہیں آ سکتا، تو وہ اللہ ہی کے اس غیر متبدل فیصلہ کی روح سے ایسا کہتا ہے۔ اگر معجزات تھے بھی تو ان کا کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ معجزات سے مراد واقعہ کا خلاف فطرت ظہور میں آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزات کے ظہور کے لیے اللہ نے خود اپنے ہی طبعی قوانین کی خلاف ورزی کی، جبکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے قوانین میں وہ کبھی تبدیلی نہیں کرے گا۔ یہ تو پھر خدا کی بات میں تضاد ہو گیا۔ خدا نے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہی یہ دیا ہے کہ تم اس میں کہیں تضاد نہ پاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر سچ مچ مٹی کی چڑیوں کو اڑا کر دکھایا، اندھوں کو بینائی عطا کر دی، جزامیوں کو ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیا، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیا، اور پھر بھی یہود آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس کے برعکس انسان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی ملنگ بالوں سے دودھ کے چند قطرے نکال کر دکھا دے، پھونک مار کر مریضوں کو شفا دے دے، ایک دنیا اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے، عقیدت میں اس کے پاؤں چھونے لگتی ہے، اس کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کہتی ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کی پرستش کرتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ایسے معجزات دکھائے، لیکن نہ صرف یہودی ایمان نہ لائے بلکہ الٹے آپ کی جان کے بھی دشمن ہو گئے۔ تو کس طرح تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے ہوں گے؟ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات نہیں دکھائے۔ وحی کا یہ انداز چلا آ رہا ہے کہ اس میں اکثر امور مثالوں کے ذریعے سمجھائے گئے ہیں۔ خود انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمثیلی انداز میں باتیں کیا کرتے تھے۔ مثلا تم مچھروں کو تو چھانتے ہو، اونٹوں کو نگل جاتے ہو، یا پاک چیزیں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کو نہ ڈالو۔ شاگردوں نے کہا کہ تم ہم سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ تم کو آسمانوں کی بادشاہت کے ویدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر انہیں نہیں دی گئی، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انداز بیان تمثیلی تھا، اور بلند حقائق کو تمثیلات کے ذریعے ہی واضح کیا جا سکتا ہے۔ تمثیلات و استعارات کو لغوی کی بجائے مجازی انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ وہی کے بسیط حقائق کو سمجھانے کے لیے خود قرآن نے تشبیہات سے کام لیا ہے۔ مثلا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، سورہ 7 آیت نمبر 176۔ ہم چاہتے تھے کہ اس خاک افتادہ قوم کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، لیکن یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹی رہی اور اس نے اٹھنے کا نام ہی نہ لیا۔ جہاں تک مردوں کو زندہ کرنے کی تشبیہ کا تعلق ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ یعنی ذرا سوچو کہ کیا وہ قوم جو پہلے مردہ تھی، اسے ہم نے زندگی عطا کی اور اسے ایسی نورانی شمع دی جس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ خود صحیح راستے پر چلے بلکہ نوع انسانی کو بھی صحیح راستہ دکھائے۔
ان لوگوں کی مانند ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکلنا ہی نہ چاہیں۔ آیت نمبر 50۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ وہ کہے گا کہ یہ قانون جو مجھے وحی کے ذریعے ملا ہے یہ ان باتوں کو سچ کر دکھائے گا جو اس سے پہلے تورات میں آ چکی ہیں، اور تمہاری خود ساختہ شریعت کی حرام کردہ پابندیوں سے تم کو آزاد کر دوں گا۔ وہ مزید کہے گا میں تمہارے نشو و نما دینے والے کا قانون حیات لایا ہوں، تو تم اس قانون خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، یعنی جیسے میں کہوں یا کروں ویسے کرتے جاؤ۔ حلال اور حرام کو تعین کرنے کا حق صرف خدا تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، سورہ 3 آیت نمبر 50۔ اس سے بیشتر تورات میں جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں فضیلت ملے گی، اقوام عالم کے اوپر تمہیں بادشاہت ملے گی، اس زمین کی زندگی ہی میں انہیں تمہارے لیے سچ کر کے دکھاؤں گا۔ بہت سی چیزیں جو تمہاری باطل شریعت نے تمہارے اوپر حرام قرار دے رکھی ہوئی ہیں، میں ان کو پھر سے خدا کی وحی کی روح سے حلال کر دوں گا۔ حلال اور حرام کا تعین تو صرف خدا کر سکتا ہے، لیکن انسانوں کی خود ساختہ شریعت خدا کے حرام و حلال کی فہرستیں مرتب کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ ہماری طرح یہودیوں کے ہاں 4 چیزیں تو خدا نے حرام کی، لیکن ان کی مذہبی پیشوائیت نے 20 مزید چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ نبی کا کام یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں کو تم اپنے اوپر از خود حرام قرار دے لیا ہوا ہے میں ان سے تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ جئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون، سورہ 3 آیت 50۔ خدا کے قوانین میں تمہارے پاس لایا ہوں، تم ان کی نگہداشت کرو، اپنے اپنے طور پر عمل نہ کرو۔ کہا اطیعون، سورہ 3 آیت 50۔ میں نے یہ ایک نظام قائم کیا ہے، اس نظام کے مرکز کی حیثیت سے میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 51۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تمہاری، میری اور سب انسانوں کی نشو و نما کا ذمہ دار قوانین خداوندی پر مبنی نظام ہے، اس لیے اسی نظام کی محکومیت اختیار کرو۔ یہ ہے وہ سیدھی اور متوازن راہ جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ حضرت مریم کے اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت اور پھر واپسی۔ معاشرہ یہودیوں کا تھا، ان کے احبار و رہبان کو رومن حکومت نے بڑے ہی وسیع اختیارات دیے ہوئے تھے۔ انہیں صرف موت کی سزا دینے کے لیے رومنز کے گورنر سے اجازت لینی پڑتی تھی، اس سے کم درجے کی ہر سزا وہ خود دے سکتے تھے۔ اگر تعزیری اختیارات نہ بھی ہوں تو بھی معاشرے میں مذہبی پیشوائیت جو سزا دیتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں کفر کا فتویٰ جس کے خلاف صادر کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی بیوی پہ طلاق پڑ جاتی ہے۔ یہود کی مذہبی پیشوائیت حضرت مریم کے نکاح کو باطل قرار دے چکے تھے، تو بچے کی پیدائش پر انہوں نے کیا کچھ نہ کہا ہوگا۔ اناجیل ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ وہاں سے اپنے خاوند اور بچے کو لے کر مصر کی طرف چلی گئیں۔ جہاں وہ پہنچی قرآن کریم نے اس جگہ کے لیے ربوہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ جگہ سطح مرتفع تھی جو سرسبز و شاداب تھی، وہاں چشمے بھی تھے اور جگہ بسنے کے قابل تھی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لڑکپن میں اپنے لڑکے کے ساتھ واپس آئیں۔ اناجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی عمر کہیں 9 برس اور کہیں 12 برس لکھی ہے، لیکن جس وقت انہوں نے وعظ شروع کیا، تبلیغ شروع کی، تو اناجیل کے مطابق اس وقت تو ان کی عمر 30 یا 31 سال کی تھی۔ عمر کا سوال تاریخی ہے، اسے ہم چھوڑتے ہیں۔ بہرحال 30 یا 31 سال کے آس پاس کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوائف حیات کو داغدار بنا دیا۔ جب دین مذہب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر وہاں سند خدا کی کتاب کی بجائے تاریخ رہ جاتی ہے، لہٰذا مذہب کی سند تاریخ ہوتی ہے جبکہ دین کی سند خدا کی کتاب ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں تو خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہی نہیں تھی۔ جنہیں یہ خدا کی کتاب کہتے ہیں وہ انسانوں کی نوشتہ تاریخ کی کتابیں ہیں۔ آج خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے،
لیکن ہمارے ہاں خدا کی کتاب محض ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور تاریخ کو تو آپ جانتے ہیں کہ رتب و یابس کا مجموعہ ہوتی ہے، انسانوں کی خود ساختہ ہوتی ہیں، جو جی میں آئے اس کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوائف حیات جو ہمیں اناجیل میں ملتے ہیں وہ عیسائیوں کی مرتب کردہ تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اناجیل ہیں وہ ان کے مصنفین کے نام سے مشہور ہیں، مثلا متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، اس کے بعد ان کے رسولوں کے اعمال، ان کے خطوط کولوس کے مجموعے ہیں۔ گویا تمام اناجیل ان لوگوں کے نام پر ہیں جنہوں نے انہیں لکھا تھا، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان تاریخی کتابوں کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک فقیر راہ نشین تارک الدنیا تکیے دائر میں بیٹھے ہوئے ایک درویش کی سی آتی ہے جس کو دنیاوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، کوئی اگر ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دے۔ نمبر 2، اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جاتا ہے تو صدری یعنی اپنا سینہ بند خود اتار کے اس کے حوالے کر دے۔ نمبر 3، چور اگر گھر میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے، مال کی گٹھڑی باندھتا ہے اور اگر گٹھڑی بہت بوجھل ہے وہ اسے اٹھا نہیں سکتا تو اسے اپنے سر پہ اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا۔ عیسائیوں کی تاریخی کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فقیر سا، سادھو سا اور اس کی اس قسم کی تعلیم پیش کرتی ہیں۔ قرآن تمام انبیاء کرام کی صحیح تعلیم اور ان کو انقلابی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جہاں قرآن کریم رسول و انبیاء کی تعلیم کو اصلی شکل میں پیش کرتا ہے، ساتھ ہی انہیں بلند ترین درجے کی انقلاب انگیز ہستی کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ جہاں قرآن کریم رسول و انبیاء کی تعلیم کو اصلی شکل میں پیش کرتا ہے، ساتھ ہی انہیں بلند ترین درجے کی انقلاب انگیز ہستی کے طور پر بھی پیش کرتا ہے، وہ پہلے انسانی قلوب و نگاہ کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے اور پھر اس اندرونی انقلاب کا نتیجہ خارجی دنیا کے اندر پیدا ہونے والے انقلاب سے ہم آہنگ ایک انقلاب ہوتا ہے۔ انبیاء اور رسل باطل کی ہر قوت سے ٹکراتے تھے اور باطل نظام کی جگہ حق کا نظام دنیا میں نافذ کر دیتے تھے۔ ہر رسول قرآنی پیغام لے کر آتا تھا اور اس کے مطابق ایک نظام قائم کرتا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون سے ٹکرانے کے لیے آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو فرعونوں کے سامنے سر جھکانے کا سبق دینے کے لیے آئے تھے۔ معاذ اللہ، خدا کی تعلیم ہمیشہ سے ایک رہی، اس لیے خدا کی طرف سے آنے والا ہر پیغامبر قرآنی پیغام کا ہی مبلغ تھا۔ ان کی تعلیم میں اصولی طور پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کیونکہ سرچشمہ تعلیم سب کا ایک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک عظیم الشان انقلابی پیغامبر کی حیثیت سے سامنے آئے، لیکن مذہب نے انہیں ایک انقلابی کی بجائے ایک گوشہ نشین فقیر درویش پیش کیا۔ خود عیسائیوں کی محرف کتابیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ چلا، عدالت میں پیش ہوئے، گورنر نے صلیب کا فیصلہ کیا۔ یہ یہودیوں کی ان کے خلاف سازش تھی۔ خود اناجیل میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک طرف تو عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم پیش کر رہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے، اور دوسرے طرف کہتی ہے اس کے خلاف مقدمہ چلا اور فیصلہ پھانسی کی سزا دینے کا ہوا۔ جس کی تعلیم وہ ہو جو اوپر بیان کی گئی ہے تو کیا اس کو کوئی عدالت پھانسی کی سزا دے گی؟ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم ہو ہی نہیں سکتی جو عیسائیت کی کتابیں پیش کرتی ہیں۔ پھانسی تو سیدھی سیدھی بغاوت کی باغیانہ خیالات پھیلانے کی سزا ہے۔ صرف مقدمے کے فیصلے نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انقلابی شخصیت تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم اس کی دعوت تھی جو اس وقت کی سلطنت اور احبار و رہبان کے خلاف اعلان بغاوت تھا۔ بہرحال تاریخی حقائق کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی تھی، جب عیسائی محققین نے تحقیق کی تو نیچے سے اصل واقعات اب سامنے ابھر کر آ رہے ہیں، یعنی یہ کہ ان کا جہاد کس مقصد کے لیے تھا۔ پہلی چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ یہودی بڑی ہی پستی کے عالم میں محکومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رومن وحشی اور بربریت کرنے والی قوم تھی۔ یہود کی محکومی کی زندگی بڑی ہی ذلت اور مسکنت کی زندگی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کچھ یہودیوں کے مذہبی پیشوائیت کے شکنجے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور محکم تھے۔ رومنز کی غلامی اگر جسموں پر تھی تو مذہبی پیشوائیت کی غلامی انسانوں کی روحوں اور قلوب کے اوپر تھی۔ یہودی ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی خدا کے نام کے اوپر دین فروشی کرنے والے ہوتے ہیں
ان کا بدترین کردار یہی کچھ ہوتا ہے۔ قرآن اصل واقعہ بیان کرتا ہے، ما قتلو ما صلبو، انہیں سلیب ہی نہیں دیا گیا تھا، لیکن عیسائی کہتے ہیں انہیں سلیب دی گئی، اور قاعدہ یہ تھا کہ جس کو سلیب دی جا رہی ہے، جس کو سلیب دی جا رہی ہے، اس کا جرم ایک تختی پر لکھ کر سلیب پر لٹکا دیتے تھے۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم تختی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں بات کتنی ابھر اور نکھر کر سامنے آ گئی ہے کہ جرم سلطنت کے خلاف بغاوت کا تھا، اور اب تو خود انہوں نے اعتراف کر لیا ہے۔ مشہور عیسائی مورخ مسٹر سیسل راک اپنی کتاب اے شارٹ ہسٹری آف دا جیوش پیپل میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح کو رومی ارباب حکومت نے اس جرم کی پاداش میں حوالہ دار و سن کر دیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے حقوق و مفاد کی بازیابی کی جرت کی تھی۔ حضرت یسوع کے سامنے دو مقامات تھے، ایک طرف آپ مسیح موعود ہونے کے مدعی تھے جس نے بنی اسرائیل کو غیروں کی غلامی اور محکومی سے چھڑانے کے لیے آنا تھا، اور دوسرا یہ کہ انہیں ان اخلاقی اور معاشرتی ضوابط کی پابندی کرانی تھی جو بنی اسرائیل کے مصلحین کی نمایاں خصوصیت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دو مقاصد خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ایک تو وہ تارک دنیا نہیں تھے، ان کی زندگی بہت بڑے انقلابی کی زندگی تھی، اور انقلاب بھی یہ کہ اس نے بنی اسرائیل کو رومنز کی محکومی اور غلامی سے چھڑانا تھا، اور پھر ان یہودیوں کے اندر علماء اور مشائخ کی پیدا کردہ اخلاقی برائیوں کو دور کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہی دو مقاصد کے لیے کام کیا تھا۔ خود ان کی انجیل کے مطابق یہودی احبار و رہبان نے آپ کو پکڑوایا اور رومنز گورنر نے پھانسی کی سزا دی۔ ظاہر ہے کہ یہود کے احبار و رہبان اور رومنز دونوں کے خلاف یہ انقلابی آواز تھی، اس لیے سزا کے فیصلے میں دونوں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دشمن سے محبت کرنے کی تعلیم نہ دی ہوگی، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر ناممکنات میں سے ہے کہ جس شخص کے متعلق دشمنی کے جذبات ہوں اس کے متعلق آپ کے اندر محبت کے جذبات ابھر آئیں۔ دشمن کے ساتھ انسان محبت نہیں البتہ عدل کر سکتا ہے، اور یہی تعلیم قرآن نے دی ہے کہ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ عدل تو انسان دشمن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ دشمن سے محبت نہیں کر سکتا۔ نظر آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم وہ نہیں ہے جو اناجیل میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم متی انجیل کے 10ویں باب آیات 34 سے 38 میں ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور اس آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ یہ تو وہ جماعت تھی جو پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی سلیبیں اٹھا کے چلتے تھے۔ پیچھے چلنے والوں کو پتا تھا کہ اس دعوت کا انجام کیا ہوگا، بلا فقیروں اور درویشوں کے ٹولے یہ کچھ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں تو متی کی انجیل کے 10ویں باب کی آیات 16 سے 30 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے، دیکھو میں تمہیں بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، بس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بولے نہ بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے۔ عدالت اور عبادت خانوں سے مراد ہے رومنز اور مذہبی پیشوائیت، اور آگے ہے تم میرے سبب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو، یعنی عبرت ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں اور کیا کہیں، کہ جو کچھ کہنا ہوگا اس گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب تمہیں ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ انجیل برنباس کی تاریخی اہمیت اور اس کے مندرجات کی نوعیت۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک حکومت دلا رہے تھے، تو پھر یہ بنی اسرائیل کیوں اتنے مخالف ہوئے؟ عیسائیوں کے ہاں تو انجیلیں وہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاں معتبر بنا رکھی ہیں یا تسلیم کر رکھی ہیں۔ کچھ اناجیل وہ بھی ہیں جنہیں یہ معتبر نہیں سمجھتے، اور ان میں ایک انجیل برنباس کی ہے۔ یہ وہ انجیل ہے جس میں حضرت مسیح نے جس آنے والے کے متعلق فاقلیت کہا تھا، اس انجیل میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ان کے ہاں کی مروجہ اناجیل ہیں ان سب کے مقابلے میں تاریخی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ بہت پھر یہ انجیل ہے جس کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا کہ جو دنیا کے سامنے نہ آئے۔ اس کی ہسٹری بھی بڑی عجیب ہے کہ کس طرح سے یہ ان کے کتب خانے سے نکلی اور پھر دنیا کے سامنے آئی تھی۔ اب بھی کیفیت یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کے نسخے کہیں ان کو معلوم ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ان کو لے کے تلف کر دیتے ہیں۔ انجیل برنباس میں ہے، تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سرگرمیاں ہیں کہ رومن امپائر کی محکومی سے چھڑا کر اپنی حکومت قائم کی جائے، اس کے خلاف یہ جماعت اپنے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کر رہی ہے کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا مصیبت آئے گی؟ ہم پر یہ بڑی مصیبت ہوگی۔ ذہن میں یوں آئے گا کہ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی حکومت سے زیادہ مستبد حکومت ہوگی، ہم پہ زیادہ سختیاں آئیں گی، ہم پر بڑی مصیبت آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں قدیم طریقے کے موافق اصلاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری تقالید اور رسومات کو باطل کرنے کی اس وقت قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کی حکومت قائم ہوگی تو اس جیسے آدمی کی حکومت کے ماتحت ہمارا کیا انجام ہوگا، اور آگے ہے یقیناً ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی ان موجودہ خدمات سے نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ اپنی روٹی عطیہ کے طور پر مانگیں، جبکہ رومنز کی حکومت میں تو ہماری بڑی موت لگی ہوئی ہے۔ مذہب میں ہمیشہ پیشوائیت پروفیشن ہوتی ہے، ایک دکانداری ہوتی ہے۔ مذہبی پیشوائیت کہتی تھی کہ اب تو روٹی کی کیفیت یہ ہے کہ دینے والے آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے چوک کے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے پاؤں بھی چومتے ہیں، اسے ہم ایک حق کے طور پر لیتے ہیں، ڈانٹ کے لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آ گئی تو ہمیں روٹی مانگ کر کھانی پڑے گی، کیونکہ ہمیں تو کوئی ہنر بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایک رومن بادشاہ اور ایک حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں، ہمارے مذہبی امور سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، مذہبی امور میں ہماری حکومت ہے اور امور سلطنت میں ان کی حکومت ہے، اور ہم دونوں ہی خوش ہیں۔ موجودہ دور میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارا اللہ رحیم ہے، قربانی اور روزے کے ساتھ اس کو راضی کر لینا ممکن ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت میں تو وہ ہرگز راضی نہ ہوگا جب تک یہ اللہ کی عبادت ویسے ہی انداز کی ہوتی نہ دیکھے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے احکام کے مطابق لکھا ہے۔ یہ ہے جو مصیبت آنے والی تھی جس کا ذکر احبار و رہبان کر رہے تھے۔ احبار و رہبان ہوں یا ہمارے ہاں کے حجروں اور خانقاہوں کے اندر علماء اور مشائخ ہوں، پنڈت ہوں یا سنیاسی ہوں، پادری ہوں یا سینٹس ہوں، کچھ بھی نام رکھ لیجیے، ہر جگہ ذہنیت ایک جیسی ہی ملے گی۔ جب بھی دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہی ذہنیت ہو جاتی ہے۔ مذہبی پیشوائیت کہہ یہ رہی تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ہمیں روٹی بھی مانگ کر کھانی پڑے گی، کیونکہ نظام خداوندی میں مذہبی پیشوائیت باقی نہیں رہتی۔ مذہبی پیشوائیت کی پریشانی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا انقلابی پروگرام پیش کر رہے تھے۔